السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک پر جو یورپین تصنیفات ہیں ان پر پوری بحث تو کسی اور حصے میں آئے گی، جس میں نہایت تفصیل سے بتایا جائے گا کہ یورپ میں اسلام کے متعلق سب سے پہلے یورپین مصنف ہلدی برڈ سے لے کر جو 1139 عیسوی میں موجود تھا آج تک کیا سرمایہ مہیا ہوا ہے، ان کا کیا عام انداز ہے، ان کی مشترک اور عامۃ الورود غلطیاں کیا ہیں، ان کے وسائل معلومات کس درجہ کے ہیں، اغلاط کے مشترک اسباب کیا ہیں، تعصب اور سوء ظن کا کہاں تک اثر ہے۔ یہاں ان تصنیفات پر صرف ایک اجمالی گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ اس حصے میں بھی جا بجا ان تصنیفات سے کام لینا یا ان سے تعرض کرنا پڑتا ہے۔ یورپ ایک مدت تک اسلام کے متعلق کچھ نہیں جانتا تھا۔ جب اس نے جاننا چاہا تو مدت دراز تک عجب حیرت انگیز مفتریانہ خیالات اور توہمات میں مبتلا رہا۔ ایک یورپین مصنف لکھتا ہے کہ عیسائیت اسلام کی چند ابتدائی صدیوں تک اسلام پر نہ تو نکتہ چینی کر سکی اور نہ سمجھ سکی، وہ صرف تھراتی اور حکم بجا لاتی تھی۔ لیکن جب کلب فرانس میں عرب پہل روکے گئے تو ان قوموں نے جو ان کے سامنے سے بھاگ رہی تھی منہ پھیر کر دیکھا، جس طرح کہ مویشیوں کا گلہ جب کہ اس کا بھگا دینے والا کتا دور نکل جاتا ہے۔ یورپ نے مسلمانوں کو جس طرح جانا اس کو فرانس کا مشہور مصنف ہنری دی کاستری، جس کی تصنیف کا عربی زبان میں ترجمہ ہو گیا ہے، یوں بیان کرتا ہے کہ وہ تمام قصص اور گیت جو اسلام کے متعلق یورپ میں قرون وسطیٰ میں رائج تھے، نہیں سمجھتے کہ مسلمان ان کو سن کر کیا کہیں گے۔ یہ تمام داستانیں اور نظمیں مسلمانوں کے مذہب کی ناواقفیت کی وجہ سے بغض و عداوت سے بھری ہوئی ہیں۔ جو غلطیاں اور بدگمانیاں اسلام کے متعلق آج تک قائم ہے، ان کا باعث وہی قدیم معلومات ہیں۔ ہر مسیحی شاعر مسلمانوں کو مشرک اور بت پرست سمجھتا تھا۔ ہر حسب ترتیب درجات ان کے 3 خدا تسلیم کیے جاتے تھے، ماہوم یا ماہون یا نافومیڈ یعنی مہامگڈ، اور اپلین اور تیسرا ٹرگامان۔ ان کا خیال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مذہب کی بنیاد دعوی الوحیت پر قائم کی ہے، اور سب سے عجیب تر یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بت شکن اور دشمن اصنام تھا، لوگوں کو اپنے طلائے بت کی پرستش کی دعوت دیتا تھا۔ اسپین میں جب عیسائی مسلمانوں پر غالب ہوئے اور ان کو سرگوشتہ کی دیواروں تک ہٹا دیا تو مسلمان لوٹ کر آئے اور اپنے بتوں کو انہوں نے توڑ ڈالا۔ اس عہد کا ایک شاعر کہتا ہے کہ اپلین مسلمانوں کا دیوتا وہاں ایک غار میں تھا، اس پر وہ پھل پڑے اور اس کو نہایت سست کہا اور اس کو گالیاں دی، اور اس کو دونوں ہاتھ باندھ کر ایک ستون پر اس کو سولی دی اور اس کو پاؤں سے روندا اور لاٹھیوں سے مار مار کر اس کے ٹکڑے کر ڈالے۔ اور ماہوم کو جو ان کا دوسرا دیوتا تھا ایک گھڑے میں ڈال دیا، اس کو سور اور کتوں نے نوچ ڈالا۔ اس سے زیادہ اس سے پہلے کسی دیوتا کی تحقیر نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ہی مسلمانوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور اپنے دیوتاؤں سے معافی مانگی اور عصر نو تلف شدہ بتوں کو بنایا۔ اسی بنا پر جب شہنشاہ چارلس سرگوشتہ میں داخل ہوا تو اس نے اپنے ہمراہیوں کو حکم دے دیا کہ تمام شہر کا چکر لگائیں۔ وہ مسجدوں میں گھس گئے اور لوہوں کے ہتھوڑوں سے ماہومیڈ اور تمام بتوں کو توڑ ڈالا۔ ایک دوسرا شاعر ریچا خدا سے دعا کرتا ہے
کہ وہ ماہوم کے بت کے پجاریوں کو شکست نصیب کرے۔ اس کے بعد وہ امراء کو جنگ صلیبی کے لیے ان الفاظ میں آمادہ کرتا ہے کہ اٹھو اور ماہومیڈ اور ٹرماگان کے بتوں کو اوندھا کر دو اور ان کو آگ میں ڈال دو اور ان کو اپنے خداوند کی نذر کر دو۔ اس قسم کے خیالات ایک مدت تک قائم رہے۔ 17ویں صدی کے سنین وسطی یورپ کے عصر جدید کا مطلع ہے۔ یورپ کی جد و جہد، سعی و کوشش اور حریت و آزادی کا دور اسی عہد سے شروع ہوتا ہے۔ مقصد کی جو چیز اس دور میں پیدا ہوئی وہ مستشرقین یورپ کا وجود ہے، جن کی کوشش سے نادر الوجود عربی کتابیں ترجمہ اور شائع ہوئیں۔ عربی زبان کے مدارس علمی و سیاسی اغراض سے جا بجا ملک میں قائم ہوئے، اور اس طرح وہ زمانہ قریب آتا گیا، وہ عہد قریب آتا گیا کہ یورپ اسلام کے متعلق خود اسلام کی زبان سے کچھ سن سکا۔ اس عہد کی خصوصیت اول یہ ہے کہ سنے سنائے عامیانہ خیالات کے بجائے کسی قدر تاریخ اسلام و سیرت پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد عربی زبان کی تصانیف پر قائم کی گئی۔ گو موقع بموقع معلومات سابقہ کے مصالح کے استعمال سے بھی احتراز نہیں کیا گیا۔ اس عہد سے چونکہ یورپ نے مذہبی اشخاص کے شکنجے سے نجات پائی اور اس کے مذہبی اور سیاسی امور الگ الگ ہو گئے، اس بنا پر اسلام کے متعلق مصنفین کی دو جماعتیں الگ ہو گئیں۔ عوام اور مذہبی اشخاص اور محقق وغیرہ متعصب گروہ اسلام کے متعلق ان دونوں جماعتوں نے جو کوششیں کی وہ آج ہمارے سامنے ہیں۔ اس عہد میں عربی زبان کی تاریخی تصنیفات کا ترجمہ ہو گیا تھا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ارپینیوس، مارگولیوس ایڈو رٹکوپاک اور ہارٹنجر ذکر کے قابل ہیں، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اتفاقاً یا قصداً ان مستشرقین نے ابتدا جن عربی تاریخوں کا ترجمہ کیا وہ اکثر ان مسیحی مصنفات کی تصنیفات تھی جو قرون ماضیہ میں اسلامی ممالک کے باشندے تھے، یعنی سعید ابن بطریق اوٹیکوس المطوفی 939 عیسوی جو اسکندریہ کا پیٹریارک تھا، اور ابن العمید المکین المطوفی 1273 عیسوی جو سلاطین مصر کا ایک درباری تھا، اور ابو الفراج ابن العبری الملتی المطوفی 1286 عیسوی مصنف تاریخ الدول۔ ابن العمید المکین کی تاریخ طبری اور ذیل طبری کا خلاصہ ہے۔ ارپینیوس نے جو ہالینڈ کا ایک مستشرق تھا، لاطینی ترجمہ کے ساتھ لیڈن سے اس کا ایک ٹکڑا شائع کیا جو ابتدائی رسالت سے دولت عطابیہ تک کے واقعات پر مشتمل ہے۔ المکین کے نام سے اس کتاب کے حوالے یورپ کی ابتدائی اسلامی تصنیفات میں نہایت کثرت سے آتے ہیں۔ یہ وہ عہد ہے جب یورپ کی قوت سیاسی اسلامی ممالک میں پھیلنی شروع ہو گئی، جس نے اورنٹلیسٹ کی ایک کثیر التعداد جماعت پیدا کر دی، جنہوں نے حکومت کے اشارے سے السنہ مشرقیہ کے مدارس کھولے، مشرقی کتب خوانوں کی بنیادیں ڈالی، ایشیاٹک سوسائٹیاں قائم کی، مشرقی تصنیفات کی طبع و اشاعت کے سامان پیدا کیے، اورینٹل تصنیفات کا ترجمہ شروع کیا۔ سب سے پہلے ہالینڈ نے اپنے مقبوضہ جزائر مشرقی میں 1778 عیسوی میں ایک ایشیاٹک سوسائٹی قائم کی۔ اس کی تقلید میں انگریزوں نے بمقام کلکتہ 1784 عیسوی میں جنرل ایشیاٹک سوسائٹی اور 1788 عیسوی میں بنگال ایشیاٹک سوسائٹی کی بنیاد ڈالی۔ اس کے بعد 1795 عیسوی میں فرانس نے مشرقی زندہ زبانوں عربی، فارسی، ترکی کا دارالعلوم قائم کیا، اور آخر کار
ان مدارس اور سوسائٹیوں کی تقلید سے تمام ممالک یورپ میں اس قسم کی درسگاہیں اور انجمنیں جاری ہو گئیں۔ عام یونیورسٹیوں میں عربی زبان کے پروفیسروں اور کتب خانوں کا وجود لازمی سمجھا جانے لگا۔ مسلمانوں کے ہاں عربی زبان میں سیرت و مغازی کی جو کتابیں محفوظ تھیں وہ ایک ایک کر کے باستثناء چند 18ویں صدی کے اواخر سے لے کر 19ویں صدی کے اختتام تک یورپ میں چھپ گئیں اور ان میں اکثر کا یورپین زبانوں میں ترجمہ ہو گیا۔ سب سے پہلے رزق المطوفی 1774 نے تاریخ ابو الفدا ماہ ترجمہ لاطینی و حواشی 5 جلدوں میں شائع کی۔ 1809 میں کیپٹن اے میتھیوز نے کلکتہ سے مشکات المصابیح کا انگریزی میں ترجمہ شائع کیا۔ 1856 میں وان کریمر نے کلکتہ میں محمد ابن عمر واقدی کی کتاب المغازی طبع کرائی۔ 1860 میں ابن حشام کی مشہور تصنیف سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوٹھے گنج سے اشاعت کی۔ اس کے علاوہ اسی مستشرق نے سمہودی کی تاریخ مدینہ اور ابن قتیبہ کی تاریخ معارف طبع کرائی۔ 1864 میں ڈاکٹر ویل نے ابن ہاشم کا جرمنی میں ترجمہ کیا۔ 1877 میں پیرس سے مسعودی کی تاریخ مروج الذہب ماہ ترجمہ فرانسیسی پروفیسر ڈی مانیارڈ نے شائع کی۔ والہاؤسن نے 1882 میں واقدی کا جرمن ترجمہ بعنوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم بمدینہ برلن سے شائع کیا۔ 1883 میں لیڈن سے ہاؤٹسما کے اہتمام سے یعقوبی کی تاریخ 2 جلدوں میں چھپی۔ 1889 سے 1892 تک 14 برس کی محنت میں تبری کی مشہور اور نادر الوجود تاریخ بارت اور نولدیکی وغیرہ نے شائع کی، اور سب سے آخر میں مشہور جرمن مستشرق پروفیسر سخاو کی خاص کوشش اور دیگر 7 مستشرقین کی اعانت سے ابن سعد کی عظیم الشان اور نادر الوجود طبقات، جس سے زیادہ مبسوط سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی تصنیف نہیں، تقریباً 1900 سے گزشتہ سال تک ایک ایک کر کے لیڈن سے شائع ہوتی رہیں۔ ان اصل تاریخی تصنیفات اور ان کے تراجم کی اشاعت ممالک اسلامیہ اور یورپ کے تعلقات، مذہبی منافرت کی کمی اور آزادانہ تحقیقات کی خواہش، ان تمام چیزوں نے یورپ میں مصنفین تاریخ اسلام اور سوانح نگار پیغمبر عرب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کثیر التعداد گروہ پیدا کر دیا۔ آکسفورڈ کا ایک عالم اس غیر مختتم سلسلہ کا ان الفاظ میں اعتراف کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح نگاروں کا ایک وسیع سلسلہ ہے جس کا ختم ہونا غیر ممکن ہے، لیکن اس میں جگہ پانا قابل فخر چیز ہے۔ اس موقع پر صرف ان تصنیفات کا مختصر سا نقشہ درج کرتے ہیں جو بتخصیص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں یا اسلام کے اصول و عقائد پر لکھی گئیں، اور جن میں سے اکثر ہمارے دفتر تصنیف میں موجود ہیں یا ان سے متمتع ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر جی بی انگلستان، سیرت محمد خادہ نعوذ باللہ 1815 ڈاکٹر وائٹ وائز آکسفورڈ انگلستان، بیمپٹن سرمنر اسلام اور پیغمبر اسلام 1800 گاڈفری ہگنز MRAS انگلستان، اپالوجی 1829 ڈاکٹر J.A. مولر جرمن، اسلامزم 1830 گارسن ڈی ٹاسی،
فرانس اسلام و قرآن از 1831 تا 1874 اڈورلین انگلستان انتخابات القرآن 1843 ڈاکٹر ویل جرمن ترجمہ و تحشیہ ابن حشام کتاب محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 1845-46 کارلائل انگلستان ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ 1846 کوسن ڈی برسیوال فرانس تاریخ عرب 1847 واشنگٹن اردنگ انگلستان سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1847 ڈاکٹر اسپرنگر جرمن سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1851 وان کریمر جرمن ترجمہ و تحشیہ واقعی 1856 مضمون نگار نیشنل ریویو انگلستان مضمون محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1858 ڈوزی ہالینڈ تاریخ اسلام 1861 مضمون نگار نیشنل ریویو انگلستان بزرگ ترین عرب 1861 ڈی لین انگلستان سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1861 میور انگلستان سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1861 برتھولمی سینٹ ہیلیر فرانس محمد صلی اللہ علیہ وسلم و قرآن 1865 نولدیکی جرمن مضامین قرآن و اسلام 1869 توشیف مضمون نگار کوارٹرلی ریویو انگلستان اسلام 1869 مضمون نگار برٹش کوارٹرلی ریویو انگلستان محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1872 جولیس چارلس فرانس تاریخ بانی اسلام 1874 مضمون نگار کانٹمپریری ریویو انگلستان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام 1875 باصورت اسمتھ انگلستان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام 1875 سیدیو فرانس تاریخ عرب 1877 والحسن جرمن تبصرۂ بروواقدی 1882 اہل کراہل جرمن سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1884 گولڈ زہر جرمن مطالعہ اسلام 1890 رینان فرانس تاریخ مذاہب 1892 ایچ گریم ہالینڈ سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1894 ہنری دی کاستری فرانس اسلام پر خیالات 1896 ایف بوہل ہالینڈ سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1903 والسٹن انگلینڈ ادھ گھنٹہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1905 مارگولیت انگلینڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1905 کوئل انگلستان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام 1905 پرنس قائتانی اٹالیہ تاریخ کبیر و اسلام و سلاطین اسلام جاری میجر لیونارڈ انگلینڈ اسلام کا روحانی اور اخلاقی پایہ 1909